الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وقال الله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے. جس نے ہمیں توحید اور سنت کا یہ بہترین عقیدہ عطا فرمایا ہے. اور اس سے دعا اور درخواست بھی ہے کہ ہمارا اس کائنات میں آخری کلام اس کی توحید کا اقرار ہو جائے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے سورہ یوسف کی روشنی میں کردار سازی، تعمیر سیرت اور
میرا خیال تھا کہ آج شاید یہ آخری حصہ ہوگا، لیکن تیاری کے دوران محسوس ہوا کہ ابھی شاید یہ اس دفعہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے دین کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ کے آخر میں ہم اس سبق پر بات کر رہے تھے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ آپ اگر اس بات کو اپنی پوری زندگی پر محیط کر کے دیکھیں تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ تسلی ہے، یہ اطمینان کا واحد راستہ ہے۔ وگرنہ ایک فرد جتنی چاہے محنت کر لے اور جتنی چاہے اس محنت کے بدلے یا کسی شارٹ کٹ کے بدلے اسے جتنی چاہے ترقی مل جائے، جتنا چاہے وہ نواز دیا جائے، اس کی دلی تسکین نہیں ہوتی ہے، وہ اطمینان حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اور بالخصوص اگر دنیا میں کوئی بدلہ چاہتا ہے تو دنیا میں دیے گئے بدلے پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بے شمار ایسے ہیں جن کو اللہ نے ان کی اوقات سے کہیں زیادہ عطا کر دیا، جن کو اللہ نے ان کی خواہش سے بھی کہیں زیادہ دے دیا۔ اگر وہ اپنی ابتدائی زندگی کی خواہش دیکھیں تو وہ کہیں معمولی آج دکھائی دے گی اور اس سے کہیں بڑھ کر ان کو حاصل ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی کبھی وہ سفر رکا یا کبھی اطمینان آیا یا کبھی اللہ کا اس انداز سے تشکر، اس انداز سے شکر محسوس کیا؟ ہرگز نہیں۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، یہ ایک وادی فتح کرتا ہے تو دوسری کی خواہش کرتا ہے، یہ ایک تمنا پوری کرتا ہے تو 10 اور اس کی جگہ لیتی ہیں۔ سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو تسلی ہے اور ایک طرف آنے والے اس موسم کی خبر ہے کہ جب لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں صرف آزمائشوں سے گزرتے اور ہمیں نوازا نہ جاتا ہمارے اعمال کے بدلے، اور آج وہ ساری نوازشات حاصل ہوتی جو کل حاصل ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہے، اور اپنی اس بات کو جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بات کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جن کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، جو اللہ پہ تقوی کرتے ہیں اور وہ جو ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ اس دنیا پر نہیں بلکہ اس دنیا سے ماوراء اس دنیا کے اجر پر ہوتی ہے کہ اگر میں وہاں کامیاب قرار پاؤں۔ یہ اعمال کو اور بہترین اور صالح اعمال کو انجام دینے کا بھی ایک داعیہ ہے، ایک ترغیب ہے۔ وگرنہ آدمی کیوں نماز پڑھتا ہے؟ وگرنہ آدمی نیکی کیوں کرتا ہے؟ وہ چھپ کے کسی کی مدد کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک داعیہ ہے، ایک ترغیب ہے، اسی لیے کرتا ہے میرا اجر ضائع نہ ہو جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو اور میں اللہ سے اس کا اجر لے لوں۔ ان سب کے لیے یہ پیغام بھی ہے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر بہتر ہے۔ آخرت کے اجر کے لیے اگر کسی کا ایک عمل بھی بچ گیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا، تو یہ بار بار آپ مثالیں سن چکے کہ ایک عمل اور اتنا معمولی عمل، اور اللہ تو ہے ہی ایسا شہنشاہ، ایسا بادشاہ، ایسا عظیم مالک الملک، اس کی مثال کسی کے ساتھ دی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی لوگوں کے بارے میں کہا، عاملہ قلیلہ و اجر کثیرہ، عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا ہے، کیونکہ آخرت کا اجر ایک تو وہ منقطع نہیں ہوگا، آخرت کا اجر، دنیا کا اجر منقطع ہو جائے گا،
چاہے آپ کی عمر سے ہو، چاہے آپ کی صحت سے ہو، چاہے آپ کی زندگی سے ہو، یہ آخرکار ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنی صحت کا بہترین حصہ گزارنے کے بعد بیماری کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی بہترین صلاحیتیں ایک زمانے میں ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر بالآخر وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ اور زندگی کا ایک دورانیہ ہے، اس دورانیے میں جو آپ نے حاصل کر لیا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر نوازشات کا ہے تو بھی ختم ہوگا، اور اگر آزمائشوں کا ہے تو بھی ختم ہوگا، لیکن آخرت کا اجر وہ ختم ہوگا۔ یدخلہم فی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، خالدین فیہا، کہیں فرمایا خالدین فیہا ابدا، ابد اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ اور ایسا راحت والا زمانہ جس میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، اور اعلان کیا جائے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم پر جو جوانی ہے کبھی بڑھاپے میں زائل نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جو حسن ہے یہ حسن کبھی ختم نہیں ہوگا، جو نعمت ہے یہ نعمت کبھی تمام نہیں ہوگی، حتیٰ کہ موت کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کیا جائے گا آج کے بعد تمہیں موت بھی نہیں آئے گی جو تمہیں یہاں سے نکال دے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو یوسف کی طرح کنویں کی قید بھی کاٹیں، جیل کی قید بھی کاٹیں اور اف تک نہ کہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ ان تقوی والوں کے لیے ہے جس کے سامنے سارے مصر کی عورتیں برہنہ ہو کے کھڑی ہو جائیں اور امتحان لے کے ہماری طرف دیکھ کر ہم میں مشغول ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور سارے معاشرے کی عورتیں بیک زبان کہیں قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہو سکتا ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ اور یہاں کے اعمال یہاں کے، اجر وہاں کا، یہ نہیں کہ آپ عمل نہ کریں اور اجر کی امید رکھیں، عمل یہاں کا۔ کتنا عمل ہے دنیا میں؟ ایک آدمی جو غلطیاں کرنے والا ہے جہنم چلا گیا، جہنم کے اندر سب لوگوں کو نکالا گیا، دورانیہ ان کو اللہ جانتا ہے۔ حدیث کہتی سب سے آخر میں نکالا جانے والا، سب سے، جس کے بعد کوئی اور نہیں نکلے گا، اس کے لیے طویل حدیث ارشاد فرمائی، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اگر یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا جائے تو کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں سے وہاں تک پہنچا دیا جائے تو کچھ نہیں مانگوں گا، یوں کرتا کرتا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی، طویل حدیث ہے۔ جنت میں داخل ہو کے دیکھا لوگ اپنے اپنے محلات میں آباد ہیں، تو حدیث کے الفاظ پوچھتا اللہ میں کہاں رہوں گا، میرے لیے کون سی جنت، یہاں تو سب آباد ہو چکے۔ اور اللہ اس سے کہیں گے آگے چلو تمہیں دکھاتے ہیں، یہ آخرت کا اجر ہے۔ سب سے آخری جنتی گویا سب سے آخری ایمان والا، آخری جنتی کا مطلب سب سے آخری ایمان والا، سب سے زیادہ گناہگار تھا، تبھی تو زیادہ وقت لگا، سب سے آخر میں داخل ہوا، اور اسے کہا گیا یہ تیری جنت ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، عرضھا کعرض السماء والارض، زمین و آسمان کی چوڑائی اس کے برابر، ایک بار نہیں کہا اس کی مثل ایک اور، اس کی مثل ایک اور، اس کی مثل ایک اور، 10 گنا آخری جنتی کی جنت بھی زمین و آسمان کی چوڑائی سے 10 گنا زائد اس کو حاصل ہوگی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر بہتر ہے۔ یہاں چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن یاد کرنے والا، چٹائیوں پہ دھکے کھا کر، لوگوں کے گھروں کا کھانا کھا کر
تمہاری زکات کے میل کچیل سے پلنے والا، تمہاری نظروں میں بھی حقیر۔ اللہ کی قسم ہے، یہ اللہ کے سامنے اگر اپنے قرآن کو بچا کر لے گیا، اگر اپنے قرآن کو اپنے سینے میں چھپا کر لے گیا، یاد رکھ کر اللہ کے سامنے چلا گیا، یاد ہوگا تو پڑے گا، یاد ہوگا تو پڑے گا۔ اور اس کا مالک اس کو کہے اقرا ورتق، پڑھ اور چڑھ، اور چڑھتا جا، جہاں تو اپنے قرآن کی تلاوت ختم کرے گا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ اجر کیسا ہوگا؟ لاؤ اس کے ماں باپ، دنیا میں انجینئرز کے والد کو، سی ایس ایس پیز، ان کے بڑے بڑے بیوروکریٹس، ان کے والدین کو بڑا پروٹوکول ملتا تھا۔ لاؤ ہم بتاتے ہیں کہ آخرت کا اجر کیا ہوتا ہے۔ لاؤ اس کے والدین کو، ان کو تاج پہناؤ اور ساری دنیا رش کرے، کاش میں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا ہوتا، کاش میں نے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کیا ہوتا، کاش میرا بھی بیٹا قرآن پڑھتا، آج میری سفارش بھی کرتا، آج میرے لیے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو جاتا، اور آج اس کا مقام اتنا بلند ہوتا اور میں یہ تاج پہن سکتا۔ یہ آخرت کا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ یہ کہانی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اسی لیے تو ترجیحات میں فرق ہی نہیں آتا۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مالک کے پاس اچھا ہے، وہ بار بار کہتا ہے جو میرے پاس ہے، جو میری طرف بیچ دو، جو مجھے دے دو، وہ اچھا ہے، اور میں سمجھ رہا نہیں جو میں بچا لوں، جو اولاد کو دے دوں، جو اپنے بچوں کے سپرد کر جاؤں، وہ اچھا ہے۔ لانی دونوں طرف آپ دیکھ لیجئے فرق کر کے، مذہبی ہو یا غیر مذہبی، محنت ایک جیسی ہے، کوشش دھوکہ ایک جیسا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں۔ یہاں دنیا میں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ کہا 2 بچے جس کے فوت ہو گئے کم سنی میں، اجر کیا ہے؟ اب آخرت کا اجر کیا ہے؟ یہ اس کے لیے سفارشی ہیں، اس کے لیے یقینی جنت ہے۔ جس عورت نے 2 بچوں کے فوت ہونے پر صبر کر لیا، ایک کوئی میرے جیسا دیوانہ کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے نبی جس کا ایک بچہ ہو اور وہ بھی قربان ہو جائے اور اس پہ صبر کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ کہا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک بچہ بھی جس نے صبر کیا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اللہم اجعلہ شفیعا مجابا لوالدیہ۔ ہم جنازہ اس شیرخوار کا، اس کم سن کا پڑھاتے ہوئے علماء دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اس کے والدین کے لیے شفیع مجابہ، اس کو وہ شفاعت کرنے والا بنا دے جو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر کو جنت پہ لے جائے۔ یہ آخرت کا اجر ہے، یہ آخرت کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پریشان ہوا اور پریشان ہوئی، مائیں پریشان ہوتی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، ماں پریشان ہے۔ ایسے ہی اور مختلف عورتیں، مختلف لوگوں کو آپ نے بشارتیں دی، اور ایک بشارت تو بڑی مستقل ہے کہ تمہارا جو بھی چھوٹا سا بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ جناب ابراہیم کی کفالت میں چلا جاتا ہے۔ ابراہیم ان کو پالتے ہیں، اور کہاں پالتے؟ اللہ کے انتہائی قریب بیت المعمور کے سائے میں ان کو پالتے ہیں۔ پھر دیکھو آخرت کا اجر کیا ہے۔ آتا ہے صبر کے لیے آتا ہے، یہ آخرت کا اجر ہے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں، اللہ والے ہو جائیں، تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ آپ کی آزمائش ہوتی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے انعام لے کے آتی ہے، آپ کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ پھر اگلا سبق دیکھیے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ لوگ مقام پہ جاتے ہیں، کسی حیثیت پہ پہنچتے ہیں تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناکام اور کم کمانے والا، کم حیثیت بھائی اس سے نہیں ملتے، اپنے والدین کا تعارف نہیں کروانا چاہتے، اپنے خاندان تک کسی کو نہیں پہنچانا چاہتے، چھپتے بچتے بچاتے پھرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی عالی شان کامیابی کے سامنے ان کے والدین، ان کے رشتہ دار نہ آئیں۔
یوسف علیہ السلام، کہہ دیجئے بڑی عظیم ہستی، کامیاب ہوئے، اللہ نے کامیاب کیا، اللہ نے مقام عطا کیا، بھائی آ گئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام جب یہ درمیان والا وقت نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ 7 سال خوشحالی آنے تھی، اس خوشحالی کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ 7 سال نکل گئے، اب 7 سال کے بعد قحط آیا، قحط جب پھیلا اور پھیل کر مصر کی حدود سے باہر نکل گیا تو باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے غلہ لینے کے لیے مصر میں، اندر والوں کے لیے کوئی قیمت نہیں تھی اور باہر والوں کے لیے قیمت رکھی گئی ہے کہ اس کے بدلے میں قیمت دینا پڑے گی۔ جب باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے تو یوسف روز شہر کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ میرے کدھر ہے، وصل کی گھڑیاں آئی ہوئی، ملنے کا وقت آیا ہوا ہے، اور اللہ نہ چاہے امتحان لے، بھائیوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور اجازت نہیں کہ اپنا تعارف کروا سکے، اجازت نہیں، پہچان گئے، اور وہ تو پہچان سکے ہی نہیں، کیوں؟ ان کو تو کوئی خیال ہو سکتا تھا کہ جس کو ہم نے بیچا وہ یہاں پہنچ سکتا ہے۔ فعرفہ، ان سب کو پہچان لیا، ایک ایک کی شکل سے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور نبی سے زیادہ کوئی نباز نہیں ہوتا، کوئی حکیم نہیں ہوتا، کوئی دانا نہیں ہوتا، پہچان لیا۔ اور پھر جو ان کی خاطر سیوا مدارات کی وہ الگ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں مشورہ دیا کہ تم آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ خواہش تو یہ تھی کہ میں اپنے سگے کو ملوں، کہیں وہ بھی تو ان کے مظالم کا شکار نہیں ہوا، میں اس کو ملوں۔ ظاہر ہے جو آپ کا ماں جایا ہوتا ہے اس کا درد اور اس کی تڑپ آپ کے دل میں مختلف ہوتی ہے۔ ہمدردی تو سب سے ہونا چاہیے، لیکن سگا حقیقی بھائی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تو خواہش یہ کی کہ یہ اس کو بھی لے کے آئیں، لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں کہ جب آپ کسی مقام پہ پہنچیں، جب آپ کسی سطح پہ پہنچیں، جب آپ کامیاب ہو جائیں، جب آپ کی مجلس بدل جائے، آپ کی سوسائٹی اور سٹیٹس بدل جائے، اس وقت آپ اپنے ان پرانے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا مت چھوڑنا، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ سب کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی ایک زمانہ تھا بنو سعد کی، وہ چھوٹا سا قبیلہ دور دراز طائف کی وادیوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رضاعت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کو پالنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کو اپنے قبیلے میں رکھا، آپ کو کھلایا پلایا، بڑا کیا، پھر اضافی وقت کے لیے حضرت آمنہ سے مانگ کر لے گئی۔ اسی دوران وہ آپ کے لیے ایک دعا کیا کرتی تھی، وہ بھی اور ان کی بیٹی بھی، کہ اللہ آپ کو ساری دنیا میں فتح اور غلبہ عطا کر دے، ایک وقت آئے کہ آپ روشن سورج کی طرح چمک رہے ہوں۔ اور وہ وقت آ گیا، حنین کی جنگ ہوئی، 6000 قیدی ہوئے، 6000، 40 اوقیہ چاندی، اتنی بڑی غنیمت، 40,000 بکریاں، اور پھر 4000 اونٹ، یہ وہاں سے غنیمت اور دیگر مال اسباب اسلحہ ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا لوگوں میں، لونڈیوں کو بھی بانٹ دیا۔ اسی دوران ایک بستی سے قید کر کے لائی گئی ایک عورت، اور سپاہیوں نے کچھ سختی کی
تو اس نے کہا مجھ سے نرمی کرو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مجھ سے نرمی سے پیش آؤ۔ اب سپاہیوں نے اس بات پہ اعتماد نہ کیا کہ ہمارے نبی کی تو بہن ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جب وہ اس لشکرگاہ میں پہنچی تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتی، آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ ایک عورت ہے، بار بار اصرار کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پہلا سوال کیا وما علامت ذالک، بی بی تمہارے پاس اس کی کوئی پہچان بھی ہے، کوئی علامت بھی ہے، کوئی چیز ثبوت کے طور پر پیش کر سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرے کندھے سے کپڑا ہٹا کے دیکھیں، جب میں آپ کو اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی، آپ سے لاڈ کیا کرتی تھی، تو لاڈ پیار محبت میں آپ نے مجھے یہاں اپنے دانت لگائے تھے، وہ دانت آج تک میری کندھے پہ، میری پچھلی پشت پہ محفوظ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علامت کو دیکھنے کے بعد اور پہچاننے کے بعد اپنی بہن کا وہ اکرام کیا۔ ابھی صحابی پریشان ہے کہ آپ نے اپنی پاک مزمل چادر کو نیچے بچھا دیا ہے، اور بہن اس کے اوپر بیٹھی، وہ حیران ہو رہے ایک مشرکہ عورت کے لیے اتنا اکرام۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ میری رضائی بہن ہے، میری والدہ سیدہ حلیمہ کی بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ اور آپ نے پھر جو اکرام کیا، بہن نے کہا میں آئی ہوں آپ کے سامنے کہ آپ میرے قیدی بھی چھوڑ دیں اور ہمارا ساز و سامان بھی واپس کر دیں۔ فرمایا ایک بات تمہارے کہنے پہ واپس کر سکتا ہوں، میں قیدی بھی بانٹ چکا اور میں باقی ساز و سامان بھی بانٹ چکا، ایک بات تمہاری مانی جا سکتی ہے، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں۔ کہا میں اپنے قیدی چھوڑ دیتا ہوں اور لوگوں کے قیدیوں کی قیمت ادا کر کے ان کو رخصت کر دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت شیمہ کی اہمیت بیان کی، اور پھر آپ نے اپنے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا اعلان کیا اور کہا تم میں سے جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، جو نہ چھوڑنا چاہے وہ مجھ محمد سے قیمت لے لے۔ لیکن وہاں قیمت لینے والا کون تھا؟ وہ تو وہ لوگ تھے نا، ولا اجر الآخرۃ خیر، یہ وہ زمانہ اور قرون ہے، یہ قرن ہے وہ والا جو خیر سمجھتے ہی آخرت میں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اسوہ کا، کہ اس مقام پر جب آپ عرب کے حاکم ہیں، فاتح ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو قیمتاً دودھ پلایا تھا، بدلے میں ان کو مال و متاع دیا جا چکا تھا، ان کو بھی، اور اس سے پہلے بھی ایک موقع پہ حضرت حلیمہ آئی ہیں اور سیدہ خدیجہ نے ان کو بڑا مال و متاع دیا تھا، جن کو قیمتیں چکائی جا چکی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس رشتے کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ تم حقیقی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور میں آ رہا ہوں اس طرف، جو اس وقت اس معاشرے کا حال ہے، تم نے جو اپنی بہنوں کا حق مارا، اور یہاں لوگ موجود ہیں انہیں مرنا یاد نہیں ہے، اور اپنے بستر پر، ایک حدیث میں ملتا ہے وہ آدمی کتنا بدبخت ہے جس نے اپنی زندگی میں بڑے عمل کیے لیکن اپنے بستر پر اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنی اولاد میں، وراثت کے حق میں، معاملات میں خرابی پیدا کی۔ تم نے بیٹیوں کو محروم کیا، تم نے بہنوں کو چھوڑ دیا۔ دو مرلے والا بھی ہمت نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو حصہ دے، اور 2 ارب والا بھی حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمہارا مزاج ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے یاد رکھنا تم ظالم ہو۔ تمہارے مرے ہوئے ماں باپ اگر یہ ظلم کر کے گئے تو اس ظلم کا بدلہ چکا کے رہیں گے۔ تم نے مجبور کیا عورتوں کو، تم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ اب وہ ڈری سہمی تمہیں کہتے ہیں اب مال بھی لے لو اور مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیے رکھنا۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو کیا فرمایا؟ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ دیکھو ان کے سامان میں ان کی جمع پونجی ایسے ہی واپس کر دینا، جو قیمت یہ لے کے آئے وہ واپس کر دینا،
اور ان کو خبر نہ ہو جب یہ گھر جا کے کھولے پھر ہی دیکھ پائیں. تم خاندان پہ احسان کرتے ہو تو جتا جتا کر ان کا جینا حرام کر دیتے ہو, ان کی زندگی مشکل بنا دیتے ہو. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا عمل کتنا بڑا سبق ہے. وہ ان کو شرمندہ کر سکتے تھے, انہوں نے کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا تھا, اس سے برا سلوک کیا ہو سکتا ہے, لیکن بدلے میں آج کیا ہو رہا ہے ان کو خبر بھی نہ ہو, کیونکہ احسان ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے, احسان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور میرے لیے احسان کرتا تو جزا بدلہ بھی مجھ سے توقع کر, میں احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں دیتا. یقین نہیں آ رہا, اس سے لینا چاہتا ہے, اس کو شرمندہ کرتا ہے, دل کی تنگی سے اگر احسان کرتا بھی ہے تو پھر جتلاتا پھرتا ہے. یہاں دیکھو کتنا شاندار عمل ہے. وہ بھائی جنہوں نے نکالا, جنہوں نے باپ سے دور کیا, جنہوں نے بیچ دیا, جنہوں نے مارا, آج ان کے قیمت کیوں اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, ان کی حالت سے پتہ چل رہا ہے. اور دوسرا کہ شاید یہ اسی بہانے پھر سے ان کو ضرورت پڑے تو یہ تو کل پونجی لے آئے ہیں, اس سے کام تو نہیں چلنا. 7 سال ہیں, 7 سال کیسے گزریں گے؟ اللہ اکبر. پھر جب وہ گئے اپنے گھروں میں تو انہوں نے جا کے کیا کہا, اپنے والد کو ساری داستان سنائی, اور جب اپنا مال نکلا تو بڑے حیران ہوئے کہ ایسا احسان کرنے والا. اور چونکہ ساتھ کہا تھا کہ آئندہ اپنے بھائی کو لے کے آنا, تم بھائی تمہارا ہے تو پھر اس کا غلہ, اس کا خاندان, اس کو محروم کیوں کرتے ہو؟ اور وہ کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ ایک تو باپ کو ان پہ اعتبار نہیں, اور دوسرا باپ کے پاس, نابینا باپ کے پاس اب کوئی سہارا نہیں ہے جس کے سہارے وہ اپنی زندگی گزار سکے. بات چیت شروع ہوئی, آپ ہمارے ساتھ بھیج لیجئے ہمارے بھائی کو, اور دلیل کے طور پر یہ دیکھیے اس سے اچھا حکمران کون ہو سکتا ہے کہ ہماری قیمت بھی واپس کر دی. یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. مجھے کوئی وجہ تو بتا دو کہ میں تم پر اعتبار کروں جیسے میں نے تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق اعتبار کیا تھا. کوئی سبب تو بتاؤ, کوئی وجہ تو بتاؤ, کیسے اعتبار کروں؟ تمہارا اعتبار ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن ساتھ فرمایا فاللہ خیر حافظا, اب میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا, نہ تمہیں کہوں گا اس کی حفاظت کرنا, نہ تمہیں کہوں گا کہ اس کو واپس لے کے آنا, نہ تم سے کوئی تقاضا ہے. فاللہ خیر حافظا, اب معاملہ اللہ کے سپرد کروں گا, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا. وہو ارحم الراحمین, وہ ارحم ہے. ارحم کا مطلب سب سے زیادہ رحم کرنے والا, اس سے زیادہ کوئی رحم نہیں کر سکتا ہے, اور اس کے رحم کے ساتھ کسی کی تشبیہ, کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو ایک ایسی معروف بات ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ, اللہ کے ساتھ 70 ماؤں کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ بات ہی غلط ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, ہر ماں کی مرحمت, رحمت, شفقت کی ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے, اور 70 ماؤں کی بھی کوئی لمٹ ہوگی, اور اللہ کی وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وہ تو جبریل کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو قصہ سنا رہے, اور کہتے ہیں جب فرعون ڈوب رہا تھا میں اس کے منہ میں کالی مٹی بھر رہا تھا کہ وہ اس وقت کہہ رہا تھا اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے والا ہوں, اب میں اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والا ہوں, اور مجھے یہ ڈر تھا
اللہ اس ظالم کی توبہ کو کہیں قبول ہی نہ کر لے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اگر وہ فرعون جیسے کو معاف کر سکتا ہے اور جبریل کو یہ خدشہ ہے کہ اللہ کہیں معافی نہ کر دے، تو میرا اور آپ کا معاملہ انشاءاللہ اسی کے سپرد ہے۔ ہماری خامیاں ہزار ہوں، ہمارے گناہ لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے اس توقع پر۔ لیکن اس توقع پر گناہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس توقع پر نافرمانی کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ فاللہ خیر حافظا، یہ سبق ہے۔ حفاظت کون بہتر کرتا ہے؟ اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں ہو وہ ضائع ہوتی، اس لیے کہا کثرت سے صبح شام کے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، کسی صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس اس کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑا کرو، اس سے بہتر اللہ کی پناہ والی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی پناہ۔ کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو اللہ کی پناہ میں، کیونکہ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی گم شدہ چیزیں بھی اللہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مشرکین قیدی بنا کر لے گئے، قیدی بنا کر لے گئے، اب جوان بیٹا ہے، اور یہ غم تو وہی سمجھے جس کے جوان بیٹوں کو غائب کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ جوان بیٹا ہے، اس کو قیدی بنا کر لے گئے اور وہ وہاں بندھا ہوا ہے۔ ماں باپ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی آقا ہمارا بیٹا قید ہو گیا ہے، ہمارے بچے کو لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ دونوں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ اب غمزدہ آدمی اور مصیبت زدہ آدمی کی دعا ہی مختلف ہوتی ہے۔ ایک اونٹنی پر سوار ہوا، اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ گیا، نہ اس نے کچھ اجنبیت محسوس کی، جب نکلا تو ساتھ وہ اونٹ جن پر وہ سفر کرتے تھے وہ سارے مشرکین دشمن، ان کو بھی ہانک لایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایسی برکت کہ اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دیا اور ساتھ اونٹ بھی عطا کر دیے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ کی حفاظت میں۔ یہ جو امام زامن باندھے پھرتے ہیں، انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں، ایک آدمی سے پوچھا یہ انگوٹھی کیسی ہے، کہاں سے لی ہے اور کیوں پہنی ہو، یہ رنگ کیوں پہنا؟ کہتا یہ وہ مرشد نے دم کی کر کے دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد؟ کہتا ہے اس کو پہننے کے بعد نہ کوئی غم، نہ کوئی ہم، نہ کوئی پریشانی، رزق کی فراوانی۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ میرے مرشد نے کہا۔ میں نے کہا اگر کبھی اترے نہاتے ہوئے اتارتے ہو؟ نہیں اتارتا۔ میں نے کہا اس کو کبھی گھما کے وضو کیا ہے؟ نہیں، اس کے نیچے پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھے، تمہارے مرشد نے تمہارا وضو برباد کیا سب سے پہلے تو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا صلاۃ الا بوضوء، اس کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔ ایک تو یہ بربادی آئی مرشد کو ماننے سے، دوسرا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بچاتی ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں شہزادوں، اپنے بچوں کو، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا دمکیاں کرتے تھے؟ آپ بھی دمکیاں کریں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات، اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہی سب سے بہترین پناہ گاہ ہے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جو آدمی اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے اللہ اس سے بہتر حفاظت کرتا ہے، انسان اس کے مقابلے میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتے۔ فاللہ خیر حافظ۔ پھر آئیے، اب بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں، ان سے ایک پختہ عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور ساتھ کہا وقال یا بنی
لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے نہ جانا اندر۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نبی ہونے کے باوجود اللہ کے کسی فیصلے سے تمہیں محفوظ نہیں کر سکتا۔ پہلے جب بھیجا تھا بیٹے کو تو کیا کہا تھا؟ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فاللہ خیر حافظا، اور ساتھ احتیاط بتا رہے، اور احتیاط بتا کر بھی پھر عقیدے کا اظہار کر رہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے فیصلے کے سامنے میں یعقوب کی نہیں چلتی۔ وہ لوگ جو اشتہار لیے پھرتے ہیں تقدیر بدل دیں گے، فلاں کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، ان کی نظر سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدلتی، تقدیر بدلتی، اسی کچھ کچے پکے ہو کے شاید بدل جائیں گے، تقدیر بدلتی، اللہ چاہے تو بدل دیں، اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے تو کہا الدعاء لا يرد الا القضاء، دعا کے ساتھ بدلتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے یہ ایک لمبی بات ہے، بدلے تو وہ بدلے، وگر نہ بدلتی کوئی بدل سکتا، کوئی تبدیل کر سکتا، کوئی جان سکتا؟ دھوکہ ہے، لیبل لگایا ہوا، فلاں کے پاس آ جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، یقینی بیٹا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظالم بیٹا لے کر بھی عقیدہ برباد کر دیتا ہے، بیٹا لینے کے لیے عقیدہ برباد کر دیتا ہے۔ یہاں حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، احتیاط کرنا۔ کیوں بھائی؟ اور ایک جیسے نبی زادے، حسین، حسن و جمال کے پیکر، خوبصورت، خوبرو، قد کاٹ نمایاں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے منع کرنے کی، کہ کہیں ان 11 کو دیکھ کر کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ کوئی راہزنوں کا ٹولہ ہے، اتنے مضبوط، اتنے جوان، اتنے طاقتور، کہیں ہمیں خطرہ ہی نہ ہو ان سے، اس لیے کہا الگ الگ داخل ہونا، ایک جماعت بن کے نہ جانا۔ دوسرا، اور کہا جاتا ہے وہ اتنے جری، اتنے بہادر تھے، اکیلا اکیلا فوج سے لڑ سکنے کی قوت اور طاقت رکھنے والا نبی زادے تھے۔ غلطی تو ہو گئی، غلطی تو ہو گئی، لیکن ویسے بڑے مضبوط کردار کے حامل تھے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ راستے میں سے اپنے اونٹوں کو لے کے جا رہے قافلے میں، ان کے منہ کے اوپر رسیاں باندھی ہوئی کہ کہیں کسی کا راستے میں نقصان نہ کریں۔ غلطی تو ہو گئی، کہا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے جس کا ذکر اور تذکرہ مفسرین نے کیا کہ نظر لگنے کا اندیشہ تھا۔ نظر لگتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر لگتی ہے، العین حق، فرمایا نظر حق ہے، ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تعریفی ہوتی ہے اور بسا اوقات حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اب اتنے نوجوان، اتنے بڑے گروہ کو دیکھے، کوئی بڑے سے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیمار تو ہو گیا ہوں۔ اب نظر کا دم کیا ہے دیکھیے ذرا، بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ، اللہ تمہیں شفا دے گا، تمہیں محفوظ کر دے گا،
من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز جو ایذا دینے والی آپ کو، میں اللہ کے رقیہ، اللہ کی حفاظت میں دینا، بسم اللہ ارقیک۔ مارے مارے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ بڑے بڑے گٹ ڈال دیتے ہیں، تعویذ ڈال دیتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یعنی اس وجہ سے شرک ہوا کہ اس نے سمجھا بے شک اس میں قرآن لکھا ہو، اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ اس کی وجہ سے شفا ملے گی، یہ شفا دینے والا ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل شر من شر کل نفس او عین حاسد۔ یہ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو دم کیا، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ہم یہ لکھ کے یہاں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو یہ بانٹ دیا جائے۔ یہ وہ دم ہے جو جبریل نے رسول اللہ کو کیا ہے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے۔ اور کوئی اللہ کے رسول اسلام نے اس کا علاج ایک اور بھی بتایا، فرمایا جس سے اندیشہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، وہ وضو کرے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس کو لے کر اس کو نہلا دو۔ یہ حدیث ہے، یہ علاج بتایا۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ کی تقدیر غالب آ جائے تو نہ نبی بچا سکتے ہیں نہ کوئی اور بچا سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ پھر آئیے آخری بات آج کی، الزامات لگتے ہیں اور لگانے والوں کو حیا نہیں آیا کرتی، ہمیشہ سے ثبوت ہو نہ ہو ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ان کا کام ہے الزام لگانا۔ الزام لگانے والے، اور کوئی نبی الزام سے بچا؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے، اتنی باتیں، اتنے الزام لگائے موسیٰ علیہ السلام پر کہ حتیٰ کہ اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے سامنے بغیر کپڑوں کے کھڑا کرنا پڑا ہے۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اتنی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، اتنی ایذا دی ان کو، تکلیف دی ان کو۔ وہ موسیٰ جو اپنی قوم کے نجات دہندہ ہیں، جنہوں نے قوم کو غلامی سے نکالا ہے، جنہوں نے قوم کے لیے آسمان سے جن کی وجہ سے من و سلوہ اترتا رہا، اس نبی کے ساتھ بھی یہ سلوک تھا کہ ان کے بارے میں طرح طرح کے جملے، طرح طرح کے الزامات۔ اور اگر تمہارے نبی کو دیکھیں تو کون سا الزام ہے جو میرے آقا پر نہیں لگایا گیا؟ حتیٰ کہ آخری جو الزامات، بڑے الزام میں سے آپ کی بیوی پر تہمت لگا دینے والوں نے یہاں بھی حد کر دی، اور کہیں آپ کو مکہ والے مجنون کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، کہیں آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک یمن سے آنے والا سردار زماد آیا عزت قبیلے سے، تو اس کو مل کے کہتے ہیں کہیں تم متاثر نہ ہو جانا، ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کو آسیب ہے، جس کو کوئی اثر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ الٹا یہ ہوا ان کی قسمت اچھی تھی، قسمت اچھی تھی، وگرنہ پروپیگنڈے میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں، پروپیگنڈے میں اکثر لوگ جو سنا اس پہ یقین کر لیا۔ پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، جھوٹے الزامات لگتے رہتے، اور آپ کا کیا کام ہے؟ ہر آدمی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ آپ کیوں اس کو سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں یہاں سنتے رہتے ہیں طرح طرح کی باتیں، واللہ عالم کہاں سے بنا کے لاتے ہیں۔ سن لیجئے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ وہ آدمی جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو جو سنتا ہے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا زماد اور آ کے کہنے لگا، اے بھتیجے سنا ہے تم پر کوئی آسیب ہے، کوئی جن ہے تم پر، تم بیمار ہو، میں بہت بڑا معالج یمن کا، مجھے ہمدردی ہے، تمہارے باپ دادا کا نام سنا ہوا اور ان سے ملاقاتیں ہیں، تو چلو اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری بیماری کا علاج نہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے اچھا
تمہیں میرے بارے میں یہ خبر ملی ہے تو چلو سن تو لو کہ مجھے ہے کیا، مجھے مسئلہ کیا درپیش ہے۔ آپ نے کیا سنایا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے پڑھا نا؟ اب یہ شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، کہتا ہے جو پڑھا ہے ایک مرتبہ پھر سے پڑھو۔ آپ نے دوسری بار پڑھا، پھر کہتا ہے ایک بار اور پڑھو، آپ نے تیسری بار پڑھا، ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم آج تک بڑے بڑے کلام سنے، یہ تو سمندر کی تہہ تک پہنچنے والا ہے، یہ خبر دیتا ہے تمہیں کوئی بیماری نہیں، یہ قوم بیمار ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پروپیگنڈا کرنے والے کیا کہا بھائیوں نے؟ یہاں سے پھر بات آگے شروع کریں گے۔ کہنے لگے جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیمانہ بادشاہ کا مل گیا جس کو ڈھونڈا جا رہا تھا، جب یہ بات کھل گئی تو کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ اللہ اکبر! وہ بھائی جو سامنے کھڑا ہے، حاکم ہے، مقتدر ہے، اور اپنے سامنے کھڑے ہو کر الزامات کو برداشت کر رہا۔ سبق یہ ہے الزام لگے تو تم نے رد عمل میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا بلکہ بردباری سے، تحمل سے الزام مصطفیٰ پہ لگتے رہے۔ آپ نے الزام لگانے والوں کو جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کردار سے جواب دیا۔ یہاں یوسف نے بھی اپنے کردار سے جواب دیا، خاموش رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر کہ اس نے ہی نہیں، اس کے پہلے بھائی نے بھی چوری کی تھی، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ یوسف جانتا تو تھا، ساری بات کو کھولنا تو چاہتا تھا، لیکن ہمارا اذن نہیں، ہمارا حکم نہیں، لہذا اس بات کو چھپا گیا، اپنے جی میں رکھ لیا۔ قال انتم شر مکانا، لیکن دل میں کہا تم آج بھی بری جگہ پہ کھڑے اور تم آج بھی ٹھیک نہیں ہوئے، تم اب بھی نہیں بدلے۔ واللہ عالم بما تصفون، وقت آئے گا کہ یہ بات کھل جائے گی، تم اپنے دعووں میں جھوٹے تھے اور ہم سچے۔ انشاءاللہ سچوں کو آنچ نہیں، سچ کھل کر رہتا ہے، سچ فتح یاب ہوتا ہے، سچ غالب آتا ہے، اور جھوٹے دنیا میں نہ صحیح انشاءاللہ آخرت میں ضرور اللہ کے سامنے جھوٹے قرار پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچا کر دے، سچوں کے ساتھ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔